آئیڈینٹی پالیٹکس کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ریشل اور ایتھنک لنگول آئیڈینٹی پالیٹکس پر، اور سوشل بیک گراؤنڈ سے جو آئیڈینٹی پالیٹکس جنریٹ ہوتی ہے۔ آئیڈینٹی پالیٹکس کے اس دوسرے پارٹ میں ہم جو ریمیننگ اسپیکٹس ہیں اور اس کا کیا کنکلوژن ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے، اس دوسرے حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیڈینٹی پالیٹکس کے ایک اور اسپیکٹ پہ بات کرتے ہیں جو ریلیجیس آئیڈینٹی پالیٹکس ہوتی ہے، جس کے نام پر مختلف مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں بھی بنتی ہیں اور ڈفرینٹ سیکٹس ہیں، وہ بھی بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی اگر بات کیا جائے، انہی مذہبی سیاسی جماعتوں نے اور مذہبی فرقہ واریت کی وجہ سے جو آپ کے ہاں مسائل جنم لیے ہیں، جس کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہوئی اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگے، اسی وجہ سے پھر سپاہ صحابہ بھی بنتی ہے اور اسی وجہ سے سپاہ محمد بھی بنتی ہے اور ایک دوسرے کی قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ اس میں پھر مذہبی دہشت گرد جماعتیں بن جاتی ہیں اور پہلے ہی اسلامو فوبیا کا ہم لوگ شکار ہیں، اور اوپر سے یہ مذہبی دہشت گرد جماعت مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ان کا گلا کاٹتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور اسلام کے جو سب سے ہولی سینٹرز ہوتے ہیں، مساجد، انہی میں آ کے اسلام کے نام پر ہی بم دھماکے کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے نان مسلمس کو کیا بچے گا۔ نان مسلم کو جب آپ نے ریورٹ کرنا ہے اسلام کی طرف، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہو گے، شہادت دو گے، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اگر آپ یہ پڑھو گے تو آپ اسے شہادت دلواتے ہیں اور آپ اسے مسلمان کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو کیا یہ شہادت کافی نہیں؟ کیا اپنی مذہبی فرقہ واریت ہے، آپ اس کو اس طرح پیچھے نہیں چھوڑ سکتے کہ دوسرے کی بات کو بھی قبول کیا جا سکے اور وہ ساری بحث جو ہے وہ علمی بنیاد پہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ جذباتی بنیاد پر اور لوگوں کو گلے کاٹتے پھریں؟ کہ اگر آپ کو یہ شہادت قبول ہے ایک نان مسلم کے لیے، تمام سیکٹس، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کسی کو مسلمان کرنا ہے، ریورٹ کرنا ہے، تو کیا پڑھائیں گے؟ تو یہ کلمہ شہادت ہی پڑھائے گا۔ شہادہ کرا کہ اگر وہ قبول ہے تو جو پہلے سے ایگزسٹنگ مسلمان ہیں ان کی شہادت آپ کو قبول کیوں نہیں؟ ہمیں اسلام کا وہ چہرہ پریزنٹ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اور اہل بیت نے اپنی سیرت سے ہمیں بتایا اور اپنی زندگیوں سے ہم تک پہنچایا۔ اسلامو فوبیا کا شکار ہم ہیں آج، اس میں بہت ساری غلطی ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی خود بھی ہے۔ اسی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور اس مذہبی جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے اس کو ختم کر کے مسلمان بنیں اور ایک دوسرے کو کافر نہ بنائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل آئیڈینٹی کی، کہ یہ جو سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، سیاسی فرقے جو آپ کے بنائے جاتے ہیں، اس پہ پولیٹیکل آئیڈینٹی جنریٹ کی جاتی ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں پاکستان میں ڈفرینٹ سیاسی پارٹیاں ہیں، اب ان کا عالم یہ دیکھ لیں کہ ان سیاسی پارٹیوں نے ان 25 کروڑ عوام کو اس طرح تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو آپس میں ان کے فالوورز ہیں وہ جذباتی طور پہ ان سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان بھائی ماننے کے لیے تو بالکل بھی وہ لوگ تیار نہیں ہیں، شدید برا ایک دوسرے کو سمجھتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھ لیجیے، جیسے تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے تو وہ نون لیگ والوں کو برا سمجھیں گے، نون لیگ والے جو پیپل پارٹی کو برا سمجھیں گے، اور یہ دونوں سب آپس میں ایک دوسرے کو شدید نفرت بھی رکھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا نیا فارمولہ جو ہے پوسٹ کلونیل پیریڈ کا، یہی ہے، یہ ایک نئی اختراع ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو پولیٹیکل اینٹیٹیز کے اندر بانٹ دیتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو اتنا پرومیننٹ کر لیتے ہیں کہ دوسرے فیلو سٹیزنز کو یا فیلو مسلمز کو آپ کسی بھی طرح برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پوسٹ کلونیل پیریڈ کی اس نیو ڈیوائڈ اینڈ رول فارمولے سے اس پولیٹیکل آئیڈینٹی کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرائمری پرپس بن جاتا ہے وہ صرف آپ کی اپنی پارٹی کے مقاصد بن جاتے ہیں، جو آپ کے بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، آپ کے بیسک فنڈامنٹل ایشوز جو جتنے بھی معاشرے کے ہوتے ہیں، جو کلیکٹیولی آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سیکنڈری چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ساہیوال پاکستان کا ایک شہر، اس کے اندر ایک کول پلانٹ لگا۔ اب جب وہ کول پلانٹ لگا وہاں پہ تو وہ امپورٹڈ کوئلے سے چلایا جا رہا ہے آج کی ڈیٹ تک بھی۔ اب وہ امپورٹڈ کوئلہ آتا ہے کراچی سے، ٹرین پہ، ٹرکوں پہ، ٹھیک ہے، وہاں تک وہ پہنچتا ہے۔ اب اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ایڈ ہو جاتی۔ اچھا، اب وہ ایکچوئل میں ساہیوال میں جو کول پلانٹ لگا ہوا ہے اس امپورٹڈ کوئلے کے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ کو کرنی ہے، وہ بجلی کا جو یونٹ ہے جو آپ وہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں وہ اکنامکلی وائبل ہے ہی نہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ کو بتا دوں، کرایہ سمجھ لیں جو آپ نے ان پلانٹس کو دینا ہوتا ہے۔ تو یہ آئی پی پی جتنے بھی پاکستان میں لگے ہوئے ہیں، جو کرایہ آپ پے کرتے ہیں اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں، جس کا پاکستان میں ہمیشہ ایشو رہ جاتا ہے۔ اور
اب اس کراچی سے آنے والا کوئلہ اس میں ایک اور ایڈیشنل کاسٹ ایڈ ہوگی ٹرانسپورٹیشن کی اور کیپیسٹی پیمنٹ. اب یہ دونوں ملا کے اس کو اکنامیکلی وائبل نہیں بننے دیتے. لیکن جس پارٹی نے وہ لگایا اس پارٹی ہیڈ نے کہا کہ ہمارا کیونکہ یہاں پہ ووٹ بینک مضبوط ہے تو ہم یہاں سے پاور جنریشن ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو آج کی ڈیٹ تک بھی وہ پاکستان کے لیے اکنامیکل وائبل نہیں ہے اور اسے الٹا جو ہے وہ پاکستان کو اس کول پلانٹ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اس پارٹی ہیڈ نے اب دیکھا کہ اکنامیکلی وائبل ہو یا نہ ہو, ہمارا پارٹی کا جو مقصد ہے یہاں سے پاور جنریشن ہونا, ہمارا ووٹ بینک بہت زیادہ, تو ہم یہاں لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم یہاں سے پاور جنریشن کر رہے ہیں. تو آپ یہ ایک ایگزامپل لے لیں کہ کیسے پارٹی کا جو مقصد ہے وہ پرائمری ہو گیا اور نیشنل ایشو جو تھا آپ کا سستی الیکٹرسٹی جنریٹ کرنا وہ سیکنڈری ہو گیا. یہ اسی آئیڈینٹی پالیٹکس کا نتیجہ ہے جو پاکستان کے اندر ہم کافی سالوں سے 75 سال سے بھگت رہے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ریڈیکل لیفٹسٹ بتاتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس, وہ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آئیڈینٹی پالیٹکس ہے. آپ دیکھیں اس آئیڈینٹی پالیٹکس کے بارے میں تو ہم سب یہ سمجھ لیں کہ ہم آبویسلی بلانگ کرتے ہیں ڈفرینٹ گروپ سے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. لیکن جب آپ اس گروپس کو گروپ آئیڈینٹی اور پھر اس پر آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہیں تو یہ معاملہ شدت اختیار کر لیتا ہے, ایکسٹریمزم کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. اور جب آپ اس آئیڈینٹی پالیٹکس کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نان وائلنٹ فیمنسٹ موومنٹ اور ٹرانس ایکٹیوسٹ LGBTQ موومنٹ از ایز ڈینجرس ایز اینی ٹیررسٹ آرگنائزیشن because the fundamental principle is identity politics, which is the same. The difference is how they operate. Why this identity politics is too dangerous? Because identity politics leads to the totalitarian oppression. So the question is, if we belongs to group, then what is our primary identity? Whether the group identity is a primary or an individual identity is a primary. So if you ask me, I will definitely say that primary identity should be your individual identity and the group identity is always remains secondary. اب اگر اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لینا آپ, تو اسلام جو ہے وہ بیسک جو محنت کرتا ہے وہ کردار سازی کے اوپر کرتا ہے, یعنی کہ انڈیویجول آئیڈینٹی کے اوپر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیویجول آئیڈینٹی تھی نبی ہونا. اس انڈیویجول آئیڈینٹی مل جانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, اس میں ظلم بھی برداشت کیے اور اس میں جہاد بھی کیا اور اسلام کی وہ ساری خدمت جو انہوں نے کی, اس لیے اس خدمت نے انہیں دنیا کا عظیم ترین انسان بنا دیا. اب دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں, اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ آئے وہ کبھی بھی اپنی گروپ آئیڈینٹی کی وجہ سے کامیاب نہیں کہلائے, وہ اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کی وجہ سے کامیاب کہلائے, کیونکہ انہوں نے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کو اس لیول پہ لے گئے کہ اس فیلڈ کے اندر انہوں نے ایکسلنس حاصل کیا. اب آئنسٹائن کو دیکھ لیں, آئنسٹائن کو آپ اس کی انڈیویجول آئیڈینٹی کے طور پہ تو جانتے ہیں, اس کی گروپ آئیڈینٹی کے طور پہ آپ نہیں جانتے. اور آپ نیل آرمسٹرانگ کو دیکھیں, دنیا کا پہلا شخص جس نے چاند پہ قدم رکھا, آپ اس کی گروپ آئیڈینٹی کو نہیں جانتے. اس کا ایسٹروناٹ ہونا اس کی اسپیسیفک انڈیویجول آئیڈینٹی تھی جس کو آپ جانتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کی پہچان بنی. تو دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یہ بیسیکلی انڈیویجول آئیڈینٹی کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئے. آپ پاکستان کی تاریخ میں سے اٹھا کے دیکھ لیں, گاندھی صاحب جو ہیں وہ جناح صاحب کو سمجھ نہیں پائے. گاندھی صاحب کے پاس پوری ٹیم تھی بہترین, جواہر لال نہرو تھا, سردار ولبھ بھائی پٹیل تھا, لال بہادر شاستری تھا. ان کی انڈیویجول آئیڈینٹی کو انہوں نے انڈرمائن کیا. پارٹیشن کے معاملے پہ تو خان عبدالغفار خان ہو گیا پاکستان سے, مولانا حسین احمد مدنی ہو گئے, وہ بھی پاکستان بننے کے خلاف تھے, یعنی کہ پارٹیشن کے بیسیکلی وہ خلاف تھے انڈیا کی. گاندھی صاحب کی پوری ٹیم کو اس اکیلے بندے نے شکست دی پارٹیشن کے معاملے میں. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت کوئی ایسی وائلنٹ فریڈم موومنٹ نہیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے انگریز یہاں سے چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہوں, لیکن بالکل ایسا ہی ہے کہ یورپ میں ہٹلر آ گیا, جیسے اس نے اپنا فری سٹی آف ڈانزگ جو فارمر جرمن سٹی تھا جرمن امپائر کا, اس کو حاصل کرنے کے لیے جب اس نے پولینڈ میں انویڈ کیا تو فرانس اور برطانیہ نے اعلان جنگ کر دیا. تو وہاں سے لے کے بلٹس کریک ہونے تک, ڈنکرک میں برٹش ایکسپیڈیشنری فورسز کی ایویکویشن تک, اور پھر اس میں جب جرمنی کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا ہے مڈ آف دا ورلڈ وار سے, اس سے لے کر نارمنڈی میں ڈی ڈے ہونے تک, برٹین اتنا ویک ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ان ریموٹ اسٹیٹس کو, جو امپیریل اسٹیٹس بھی کہہ لیں آپ, ان کو سنبھال ہی نہیں سکتا تھا, وہ اس لیے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا. لیکن جناح صاحب کو یہ کریڈٹ تو آپ کو ضرور دینا پڑے گا کہ انہوں نے گاندھی, اس کی ٹیم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور یہ ریڈ کلف جنہوں نے پارٹیشن لائن ڈرا کی تھی, ان سب کو اس کے لیے راضی تو کر لیا کہ علیحدہ وطن کا قیام, یعنی کہ پاکستان کا قیام اور انڈیا کی پارٹیشن,
اس کے لیے جو انہوں نے اسٹرگل کی نا کہ انگریز تو چھوڑ کے جانا چاہتا تھا لیکن پارٹیشن کے لیے زیادہ لوگ اس وقت خلاف تھے، جو یہ انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اسی کے لیے تو علامہ اقبال نے جناح صاحب کو منتخب کیا تھا، اور اسی وجہ سے تو آج ہم انہیں جناح صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا انڈیویجول آئیڈینٹی میں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، چاہے دنیاوی لوگ ہوں، اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی پہ محنت کر کے ہی وہ لوگ کامیاب ہوئے، کبھی اپنی گروپ آئیڈینٹی اور اس پہ آئیڈینٹی پالیٹکس کر کے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے میری بھی آپ سب سے یہ گزارش ہے، اس گروپ آئیڈینٹی، اس سیکٹیرینزم، اس ایکسٹریمزم اور اس آئیڈینٹی پالیٹکس کو چھوڑ کے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی پہ توجہ دیں، کیونکہ جو اللہ نے آپ کو پوٹینشیل دیا ہے، اگر آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کو امپروو کرتے ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑا ایتھیکل کرائم جو نہ صرف آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ اپنا وہ پوٹینشیل جس سے آپ اس دنیا کے اندر کچھ چینج لا سکتے تھے وہ نہیں لا سکیں گے۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو دوسروں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر اس سیریز کو ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، اور آئیڈینٹی پالیٹکس اینڈ ایکسٹریمزم کی پہلی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔